الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. لا تعداد و بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت نازل ہوں تمام سچے مومنین موحدین مسلمین پر. سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ درمیان میں ایک بندے کا فاصلہ رکھ کے کھلے کھلے بیٹھیں. اگر کسی بھائی کو جگہ تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو وہ جگہ تبدیل کر لیں. درمیان میں تقریباً ایک بندے کا فاصلہ ہو, کھلے کھلے ہو کے بیٹھیں اور کوشش کریں کہ پہلے جو اگلی صفحے ہیں نا ان کو مکمل کر لیں. بعد میں آنے والا بندہ خالی جگہ دیکھ کر اس میں بیٹھنے کی کوشش نہ کرے اور اس کو گردن بھی نہ پھلانگنی پڑے. جن بھائیوں کے درمیان فاصلہ کم ہے وہ خود بخود پیچھے چلے جائیں, جگہ چینج کر لیں. یعنی اتنی جگہ رکھیں کہ درمیان میں ایک اور بندہ بیٹھ سکے. چیک کر لیں ذرا, مجھے اشارہ نہ کرنا پڑے, آپ خود اپنے آپ کو چیک کر لیں
کتنا فاصلہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دعا کریں کہ اس فاصلے سے بیٹھتے ہوئے بھی ہمیں مسجدوں میں آنا یہ نصیب ہی رہے، اللہ ہمیں اس سے محروم نہ کرے۔ یہاں پہ ایک ساتھی آ جائے جی۔ موجودہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ حالات میں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے اور آپ نے بھی کبھی نہیں دیکھے ہوں گے کہ آج جبکہ ماہرین کے مطابق، ڈاکٹرز حضرات کے مطابق، حکومت کے مطابق درمیان میں فاصلہ رکھنے کا کہا گیا ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ملانے، درمیان میں فاصلہ رکھنا ہے، اور مسجد میں بھی صرف چند لوگ آئیں، لوگ گھروں میں مقید ہو چکے ہیں، پوری دنیا پریشان ہے اور ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہے، یہاں تک کہ کہیں کرفیو ہو نافذ کر دیا گیا ہے، کہیں لاک ڈاؤن ہے، دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، اور یہاں تک کہ بیت اللہ شریف میں بھی وہ رونق نظر نہیں آتی، مسجد نبوی میں بھی وہ رونق و محبت نظر نہیں آتی۔ کئی سارے اسلامی ممالک میں مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے اور عوام الناس کو کہا گیا ہے کہ اپنی گھروں کو آپ مسجدیں بنائیں، گھر میں نماز پڑھیں، باجماعت پڑھیں، علیحدہ پڑھیں۔ اس طرح کے کٹھن حالات، اس طرح کے سنجیدہ حالات یہ پہلی بار دیکھنے کو ملے ہیں، اور پتہ نہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر رحمت فرمائے اور اس وبا کو، اس بلا کو ہم سے دور کر دے۔ ایسی خطرناک وبا، ایسا خطرناک وائرس کہ جو آدمی اس سے متاثر ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کی وفات ہو جائے، اس کو غسل نہیں دیا جا رہا، جنازہ نہیں پڑھا جا رہا، اور اس کے عزیز بھی اس کو نہیں ہاتھ لگا سکتے، نہیں چھو سکتے، یہاں تک کہ دیکھنے بھی نہیں دیا جاتا۔ گھر کے کسی فرد کو اگر ہو جائے، ریسکیو والے یا حکومت کی ٹیم آتی ہے، اس اکیلے فرد کو اکیلا لے کے جاتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اس کے والدین بہن بھائی نہیں ہوتے۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک بچے میں یہ وائرس آ گیا کہ اس کا باپ ہاتھ نہیں لگاتا، پکڑتا نہیں، اٹھاتا نہیں، فاصلے پر اس کے ساتھ چلتے چلتے آنسو بہاتے ہوئے کہتا ہے بیٹا اس گاڑی کے اندر داخل ہو جاؤ، کوئی ڈاکٹر بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، ورنہ کون اپنے لخت جگر کو، اپنے کلیجوں کے ٹکڑوں کو اس طرح اکیلا ہاسپٹل علاج کے لیے روانہ کرتا ہے؟ کوئی اس طرح کی مثال ملتی ہے؟ لیکن اب بھی ان حالات میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی تک سنجیدہ نہیں ہوئے، ابھی تک سیریس نہیں ہوئے۔ دنیا تڑپ رہی ہے، پریشان ہے، پوری دنیا اس وقت متاثر ہے، سوائے ایک تھوڑے سے حصے کے چند ممالک کے 200 سے زیادہ ملکوں میں یہ وبا پھیل چکی ہے۔ اب بھی لوگ زبانیں چلا رہے ہیں، نامناسب باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کچھ نہیں ہے، امریکہ نے وائرس چھوڑا ہے، کوئی کہتا ہے بس ایسے ہی حکومت ایسے کر رہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ حالات زبانیں چلانے کا نہیں، یہ حالات دعا مانگنے کے ہیں۔
اس میں آپ دعا مانگیں. آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، پتہ نہیں حالات کس طرح کے ہوتے ہیں. ہمیں اللہ کے گھر میں رمضان گزارنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تراویح کی نماز ہمیں پڑھنی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ فی الحال عمرہ موقوف ہو گیا ہے، حج کا بھی اس سال معطل کرنے کے بہت سارے امکانات نظر آ رہے ہیں. دعا کریں ایسے نہ ہو. ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تبصرے کرنے چاہیے، ان حالات میں زبانیں چلانی چاہیے، فضول گفتگو کرنی چاہیے، ان حالات میں جھوٹ بولنا چاہیے، جھوٹی خبریں پھیلانی چاہیے، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے. فلاں کی پالیسی، فلاں کا طریقہ، فلاں کا قصور، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا. اگرچہ بعض چیزوں کا حقائق کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ان چیزوں میں وقت برباد نہیں کرنا. اب ہمارے لیے یہ تو آفت آ گئی ہے، وبا آ گئی ہے، مصنوعی ہے یا پھر اصلی ہے، حقیقی ہے، جو بھی ہے، حالات تو ایسے بن چکے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مومن کا ان حالات میں سب سے بڑا ہتھیار دعا کرنا ہے. اللہ کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کے، آنسو بہا کے دعا کریں کہ یہ جو چیز بھی ہے اللہ اس کو دور فرما دے. اور اٹلی کے حالات، فرانس کے حالات، دوسرے ممالک کے جو حالات ہیں ان کی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہوں گی. دعا کریں، مرنا تو سب نے ہے کہ یا اللہ ہمیں موت دینا لیکن کرونا وائرس والی موت نہ دینا. یہ دعا کریں، اس وائرس کی وجہ سے ہماری موت نہ ہو. اللہ اکبر. یہ بڑی اذیت والی بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسی موت سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو عزت والی زندگی دے، عزت والی موت دے، اور عزت والی ہماری تدفین ہو، اور عزت کے ساتھ ہمیں آخرت کے سفر پہ روانہ ہونا نصیب ہو. آمین یا رب العالمین. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. رب العالمین فرماتے ہیں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، خوف دے کر، بیماری دے کر، نقصان دے کر، کہیں مال کو ختم کر کے، کہیں لوگوں کو اموات کے ذریعے فوت کر کے، کہیں مالوں کو تباہ و برباد کر کے، کہیں معیشت کو تباہ و برباد کر کے میں تمہیں آزماؤں گا. اور آج وہی حالات بن گئے. لوگوں کاروبار ختم ہو گئے، لوگوں کے گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں، فاقہ کشی پہ لوگ مبتلا اور مجبور نظر آتے ہیں، اور کاروبار بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئیں، لوگ بھی متاثر ہونے لگے اس وبا میں، اور کچھ فوت ہو رہے ہیں. یہ رب العالمین کی طرف سے وہ کیا ہوا وعدہ ہے، اور وہ تنبیہ ہے، اور وہ بات ہے جو قرآن کریم بیان کرتا ہے. ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اسی آیت کے اینڈ میں آخر میں رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ان کٹھن حالات میں جو لوگ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رب العالمین کی طرف سے ان کو جنت کی خوشخبری اور بشارت دی جاتی. صبر کریں. ان حالات میں حکومت کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، طبی ماہرین کی طرف سے، علماء کی طرف سے جو احتیاط بتائی گئی ہیں، ان کو من و عن تسلیم کریں، احتیاط کریں. اس میں بہتری ہے، اور یہ احتیاط ہمارے دین کے اندر موجود ہے. عجیب بحث، عجیب گفتگویں ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے ماسک لگانے سے نماز نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے کہ گھر میں نماز نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا کیوں نہ ملائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ کی سنت میں شفا ہی شفا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو کیوں روک دیا گیا؟
بیت اللہ شریف کے طواف سے کیوں روک دیا گیا؟ حجر اسود کو چھونے سے کیوں روک دیا گیا؟ علماء یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لوگ گھروں کو مسجدیں بنائیں، گھر میں نماز پڑھیں، مسجد نہ آئیں؟ یہ مساجد، اللہ کا گھر بیت اللہ، مسجد نبوی، یہ تو شفا کے مرکز ہیں۔ یہ باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، احتیاطاً اللہ کے گھر میں نہ جانا، احتیاطاً شفا کے مراکز سے روکنا، احتیاطاً کسی کو ہاتھ نہ ملانا، احتیاطاً حفاظتی اقدامات کرنا، یہ اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت سے بھی ثابت ہے، اور اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اس امت میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ پہ توکل کرنے والے جو شخص تھے، جو ہستی، ان کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد آیا، اس وفد میں ان لوگوں میں ایک کوڑھی تھا جو چھوت کی بیماری ہے، جسم کے اوپر پھوڑے آ جاتے ہیں، جسم کا بڑا حصہ متاثر ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا مرض ہے جو دوسرے کو لگ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، متعدی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ وہ جو گروہ آیا تھا، جماعت آئی تھی بیعت کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا اس کوڑ کے مرض میں مبتلا مریض کو گھر بھیج دو، ایسے سمجھو کہ ہم نے اس سے بیعت کر لی ہے۔ دو باتیں سمجھنے والی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مریض سے جس کو چھوت کی بیماری لگی ہوئی تھی ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، ہاتھ نہیں ملایا۔ لہذا ان حالات میں اگر کوئی آدمی اس طرح کے مریض کو ہاتھ نہیں ملاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے تو اس آدمی کو ہاتھ نہیں ملایا جس کو یہ بیماری لگ چکی تھی، اب موجودہ صورتحال میں یہ بیماری کی شکل اس سے بہت مختلف ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کو کوڑ کا مرض لگا ہوا ہے، اس میں ایسی بیماری ہے، ایسا وائرس ہے جس میں پتہ نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں، میرے اندر آ چکا ہو اللہ نہ کرے، آپ کے اندر آ چکا ہو اللہ نہ کرے، یا وہ بندہ جو اپنے آپ کو بالکل صحیح محسوس کر رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں اس کے جراثیم آ چکے ہوں، اس کے اندر اس کے اثرات آ چکے ہوں، یہ تو ہر بندہ ان حالات میں مشتبہ ہو چکا ہے۔ جب مشتبہ ہو چکا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، ان حالات میں اگر ہاتھ نہ ملائے تو یہ بھی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات مجسمہ شفا تھی یا نہیں تھی؟ آپ علیہ السلام کے لعاب میں شفا تھا یا نہیں تھا؟ آپ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اللہ شفا دیتا تھا نہیں دیتا تھا؟ صحابہ کرام کا متفق عقیدہ تھا، اور کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگانے سے، لعاب لگانے سے، آپ علیہ السلام کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے، آپ علیہ السلام کا آنکھوں میں لعاب لگانے سے، اور ٹانگ کے اوپر ہاتھ لگانے سے، اور اسی طرح کئی ساری مثالیں موجود ہیں، رب العالمین نے لوگوں کو شفا عطا فرما دی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم تو شفا والا تھا ہی تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام اس کے ذریعے بھی شفا حاصل کیا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا مبارک تھا، لوگ بیمار ہوتے اس کرتے کو پانی میں بھگوتے اور اس پانی کو استعمال کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نبی کے کرتے کی وجہ سے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ لیکن وہ مجسمہ شفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوڑ والے مریض کو اس مقام شفا سے روک رہے ہیں یا نہیں روک رہے؟ اللہ کی رحمت سے روک رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی علیہ السلام رحمت للعالمین تھے یا نہیں تھے؟
آپ نے اس کو رحمت سے روکا یا نہیں روکا؟ مرکز شفا سے روکا یا نہیں روکا؟ لہذا جذباتی باتیں، دل کی باتیں، ان کو سائڈ پہ رکھیں اور اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ ان حالات میں گھروں میں نماز پڑھنا بھی رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہے، ان حالات میں ہاتھ نہ ملانا بھی رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ کہ ماسک اگر چہرے پہ آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، بھئی کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو یہ بات نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ کیا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں چہرے کے اوپر کپڑا ہو تو نماز نہیں ہوگی؟ کہاں لکھا ہے؟ کیا کسی صحابی نے یہ بات کہی ہے کہ نماز کی حالت میں چہرے کے اوپر کپڑا ہو، ماسک ہو تو نماز نہیں ہوگی؟ آپ قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جو بندہ نماز کی حالت میں چہرے کو لپیٹ لیتا ہے یا ماسک چڑھا لیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایسا فضول مسئلہ جس کا اللہ کے دین سے تعلق ہی نہیں، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہیں عوام میں اور کہیں ٹی وی شوز میں، اور بڑے بڑے سکالرز حضرات سے پوچھا جا رہا ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا ہو یا کسی صحابی نے منع فرمایا ہو یا اللہ کے رسول یا کسی صحابی نے کہا نماز نہیں ہوتی۔ اور عام حالات میں کون چہرے کو چھپاتا ہے؟ اس طرح کوئی کرتا ہے؟ بتائیں۔ اس مجبوری کی حالت میں تو احکامات میں تخفیف آ جاتی ہے، نرمی اور رعایت آ جاتی ہے۔ پانی نہیں ہے وضو نہ کریں، تیمم کر لیں۔ بندہ بیمار ہو گیا ہے، مسجد نہ آئے، گھر نماز پڑھ۔ بارش ہو رہی ہے تو مؤذن کو کہا قید ولا صلوا فی رحالکم، مسجد آنے کی تکلیف نہ کرو، گھر میں نماز پڑھو۔ سفر ہے تو نمازوں کو جمع کر لو۔ اللہ کے بندو، ان حالات کو سمجھیے، اس بیماری کو سمجھیے کتنی خطرناک ہے، اور پھر احتیاطی تدابیر اختیار کیجئے۔ درمیان میں فاصلہ رکھنے سے چند دن کی بات ہے، اللہ رحمت فرمائے گا، یہ دوریاں، یہ فاصلے، یہ احتیاطی تدابیریں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پوری کائنات کا بادشاہ اور سپر پاور کون ہے؟ اور ہر چیز کی خیر بھلائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پوری کائنات کا جو بادشاہ ہے، اپنے ان مخلص بندوں کے رونے کو، ان کے گڑ گڑانے کو، ان کے آنسوں کے برسات کو، ان کا سجدوں میں سر رکھ کے رب العالمین کی منتیں سماجتیں کرنے کو رب العالمین سنے گا، اور سنتا بھی ہے۔ رب کو ترس بھی آئے گا، اپنے مخلص بندوں کی دعاؤں کی وجہ سے رب العالمین ان حالات کو تبدیل فرما دے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر وقت اوقات، لمحات، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ہم لوگوں میں حالات کو تبدیل کرتے رہتے۔ تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، دو بار رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، آسانی کا سوال کریں۔ اور ان حالات میں ڈرتے ہوئے خوف کے عالم میں دوسروں کو ملنا، مسجد میں آنا، ماسک نہ لگانا، یہ لوگوں کو پریشان کرنے کے مترادف ہے۔ فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ ان حالات میں بعض لوگ مسجد تو نہیں آتے، یہ ہم احتیاط کر رہے ہیں، لیکن وہ بازاروں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بھی احتیاط نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ نماز کے لیے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ آپ باہر نہ نکلیں، گھر میں نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ یا علیحدہ، تو کیا بلا ضرورت، بلا وجہ باہر نکلنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ اپنے آپ کو سیو کر لیں، محفوظ کر لیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیں، آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا من نجات یا رسول اللہ کے رسول، نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اس کی حفاظت کرو، ولیعصاک بیتک، اپنا زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، رب تمہیں ہر قسم کی مصیبت سے، پریشانی سے، جہنم سے نجات دے دے۔ موجودہ حالات میں یہ حدیث بالکل فٹ آتی ہے کہ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، اچھائی کی بات کریں، نیکی کی بات کریں، فضول تبصروں سے گریز کریں، جھوٹی باتوں کو پھیلانے سے گریز کریں۔ بعض لوگوں نے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر وہ کوئی پرانی ویڈیوز کسی ملک کی، کسی علاقے کی، کوئی ٹریننگ کی، کوئی کسی حوالے سے ان کو خوف و ہراس پھیلانے کے لیے وہ پوسٹیں لگائی ہوئی، اس کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے، کہیں کوئی واقعہ پیش ہے، کہیں ساتھ لکھ دیا کہ اس نے ایسے کیا، اس نے ویسے کیا۔ جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ کو نہ پھیلائیں، زبانوں کی حفاظت کریں۔ زیادہ وقت گھر میں گزارنا، گھر میں کیسے گزارنا ہے؟ اس طرح حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دکانیں بند کر کے ہم سارا دن رات یوٹیوب کھولے رکھیں، کاروبار بند کر کے فیس بک چلاتے رہیں، اور مسجدوں میں جانا چھوڑ کر گھر میں گانے سنیں، موسیقی سنیں، اور جگتیں سنیں، ڈرامے دیکھیں، فلمیں دیکھیں، اس طرح حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اللہ نے موقع دیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ موقع سدھرنے کا ہے، اور میرے بندے اب بھی موقع ہے، تو بندہ بن جا۔ یہ تھوڑی سی مروڑی دی ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ جو راستے سے بھٹکا ہوا تھا، مالک کو بھولا ہوا تھا، اپنے آپ کو سمجھتا تھا میں ہی سب کچھ ہوں، اللہ نے اس کو بتا دیا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سب سے زیادہ طاقت تمہاری ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے سامنے ہر کوئی بے بس ہے، اس کے پاس کتنی طاقت کیوں نہ ہو، قوت کیوں نہ ہو، اس کے پاس میزائل کیوں نہ ہوں، اس کے پاس ڈالر درہم دینار کیوں نہ ہوں، اللہ کے سامنے ہر کوئی بے بس ہے، اور دنیا بے بس نظر آتی ہے۔ لیکن وہ بڑا ہی سرکش ہے جو اس فرصت میں بھی، ان حالات میں بھی توبہ نہیں کرتا۔ اگر ان حالات میں بھی ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، بتائیں کب لوٹیں گے؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے؟ وہ جھکتے نہیں ہیں، وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ان حالات میں اللہ نے موقع دیا ہے، گھر میں رہیں، زیادہ وقت گھر میں گزاریں، اور اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ جو سالوں کی غفلت تھی اس کا کفارہ ادا کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن باقاعدگی سے پڑھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں۔ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ گھر والوں سے، بیوی سے، بچوں سے قرآن پاک سیکھیں اور دینی اسلام احکامات سیکھیں۔ موقع ملا ہے، گھر میں رہ کر اس سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کے ذوق، شوق، جذب اور اخلاص کو دیکھ کر اس وبا کو دور کر دے۔ اور وب کی علی خطیئت کا تیسری چیز، گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ جب کوئی قوم اللہ کے سامنے رو پڑتی ہے، استغفار کرتی ہے، توبہ کرتی ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی ہے۔ جب اللہ کا بندہ کہتے ہیں اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں بھول گیا، میں توبہ کرتا ہوں، تو رحمت فرما، انت خیر الراحمین، اللہ کی رحمت رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان حالات میں ہمیں رب کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، خوف و ہراس پھیلانے سے محفوظ فرمائے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ گھر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے توبہ استغفار کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد للہ نحمد